سوال دریافت فرمایا کہ نماز عید کے بعد دعا اور اس کے بعد خطبہ ہمارے مولانا صاحب نے ایسے کیا ہے، کیا یہ مستحب ہے؟ بھی بات تو ٹھیک وہی ہے جو مولانا نے کی ہے۔ ہمارے یہاں رواج چلا ہوا ہے کہ خطبہ عید کا پھر دعا مانگتے ہیں، وہ نہیں ہے ایسے، اور مجبوری یہ ہوتی ہے کہ تعلیم ہوتی نہیں، لوگ خام خواہ پھر فتنے اٹھاتے ہیں۔ صرف مستحب کا معاملہ ہے، بہتر صورت کیا ہے یہ معاملہ ہے، تو ہم بھی مجبور ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں ہے۔ گاؤں کا مطلب یہ کہ وہ ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جس میں عید کی نماز نہ ہو سکے، مگر لوگ ان پڑھ ہیں، تو اگر اس ذرا سی بات کو ہٹا دیں گے تو فتنہ اور فساد پھیلے گا، اس لیے کبھی ہمیں بھی خطبے کے بعد دعا مانگنی پڑتی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے جو مولانا نے کی ہے کہ دعا نماز کے بعد ہونی چاہیے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے کرتے تھے، اور یہ حنفیہ کی کتابوں میں بھی مل جائے گا۔ مولانا مرزا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں بھی اس پہ بحث کی ہے، وہ بہت اچھی بحث ہے، دیکھنی چاہیے۔ مولانا عبداللہ صاحب مرحوم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں وہاں عبداللہ صاحب مرحوم لال مسجد میں ایسے ہی کرتے تھے، وہی صحیح ہے۔ اگر قریبی رشتہ دار مثلا دادا دادی چچا وغیرہ زندگی تنگ کر دیں اور ہر بات میں دخل دینے لگیں تو کیا ان سے تعلق کو معلوم نہیں، ان سے تعلق مطلب یہی ہوگا کہ ان سے تعلق کو چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی ان سے کبھی کبھی ملتا رہے اور ان کی خدمت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، بالکل یہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اللہ نے زندگی میں اختیار دیا ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، حتیٰ کہ والدین ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی ان کے ساتھ مناسب نہیں ہے، انہیں بہو سے شکایتیں ہیں یا لڑائیاں ہیں یا آپ کی صلاحیتیں اور وقت ضائع ہو رہا ہے، اپنا الگ گھر لیجئے اگر آپ میں استطاعت ہے۔ دادا دادی نانا چچا وغیرہ تو بہت بعد میں پھر رشتے آتے ہیں نا، جاتے رہیے ان کے یہاں، ادب کرتے رہیے، احترام اور ادب ضروری ہے۔ 10 باتیں کرے آدمی چپ رہے، جوتا مارے تو بھی چپ رہے، ادب اور احترام ضروری ہے۔ بڑے ہیں نا، اس فرق مراتب کے ساتھ عملی زندگی میں الگ ہونا چاہیے تاکہ انسان ذہنی طور پہ پرسکون رہے اور اپنے آپ کو زندگی کی زیادہ بہتر فیلڈز جو ہیں ان میں کھپا سکے۔ کم سے کم آخری حد جو تعلق کی ہوتی ہے نا، وہ شادی اور غمی میں شرکت کرنا ہوتی ہے۔ کہیں بھی تعلق کم سے کم اس لیول پہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اتنا بھی رکھے گا تو ہم اسے رشتہ داری توڑنے والا نہیں کہہ سکتے۔ شادی غمی میں چلے جانا، پوچھ لینا کہ میری کسی خدمت کی ضرورت ہو، میں حاضر ہوں، آپ مجھے حکم کریں، ایسے جملے جس سے اپنائیت کا، محبت کا اظہار ہوتا ہو، یہ ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے کر کسی کو معاف کرنے پر یا درگزر کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص معاف نہ کرے تو کیا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، جس سے ظلم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اللہ کا واسطہ بھی دے تو بھی اس کے انصاف کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے ظلم بھی کر لیا، وہاں بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر اس کے بعد اب باری آئی اس سے بدلہ لینے کی تو وہ کہتا ہے اللہ کا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سوچا ہوتا ہے نا۔ یہ بڑی خراب حرکتیں ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں ایک طرف پورا فائدہ بھی اٹھائیں اور جب سزا نافذ ہونی ہے تو اب اپنے آپ کو اس سے ایسے نہیں ہوا کرتا۔ یہ مکافات عمل ہوتا ہے، جو سزائیں دنیا میں نہیں ملتی نا، قدرت پھر خود سزا دیتی ہے، اور اللہ کی سزا بڑی سخت۔ حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیر۔ کسی کو ستانا، کسی کو تنگ کرنا، اور جب آئے موقع معافی کا تو کہ میں نہیں معاف کرتا، اس کا حق بنتا ہے، اسے کیا اللہ رسول کا واسطہ دینا ہے؟ یہ تو حق ہے۔ اس سے اگلا درجہ احسان ہے، نیکی ہے، اس کو اللہ نے بھی کہا۔ اللہ نے فرمایا بھلا ولا من اصلح
اور جس آدمی نے من عفا و اصلح، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، لوگوں اس کے ان دو اعمالوں کا اجر بس اللہ کے ذمہ رہا۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، معاف کر دے اور صلح کر لے۔ اللہ نے کہا اگر یہ دو کام کر لوگے نا، پھر میرے ذمہ رہا کہ میں تمہیں کتنا نوازتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کہہ دے کہ تو یہ کام کر دے، پھر میرے ذمہ رہا، چھوڑ باقی باتوں کو، یہ کام کر۔ تو اس سے اللہ کی جو خوشی ہوگی حاصل اور جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اس کے کیا ٹھکانے۔ لیکن دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے، معافی کا حق اسے حاصل ہے، کوئی کسی کا واسطہ نہیں سنتا اور اپنا بدلہ لیتا ہے، بسم اللہ اسے پورا حق حاصل، معاف کر دے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر لے، یہ اس کی نیکی۔ عورت کا شوہر کے مرد رشتہ داروں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ مائل نہیں ہے تو کیا شوہر کوئی وجہ نہیں ہے کہ شوہر مجبور کرے؟ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پہ عورت کو مجبور کیا جائے؟ اس کا حق بنتا ہے، وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو سلام کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اسے زیادہ ترغیب دی جا سکتی ہے کہ میرا تعلق ہے، فرض کیجئے ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ ہیں، تو بہتر ہے آپ سلام کیا کریں، میں بھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ترغیبی جملے شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق فرمایا قرآن کریم میں، اللہ نے کہا کہ جب وہ بیوہ ہو جائیں تو اللہ کو معلوم ہے، علم اللہ جانتا ہے اچھی طرح کہ تم جو اس کی عدت ہے نا 4 مہینے یا 3 مہینے یا جتنی بھی، اس میں صبر نہیں کر سکو گے، تو دیکھو تم اسے صراحتاً کھلے لفظوں میں نہ کہنا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں اشارے کی نائے میں تمہیں اجازت ہے۔ اب 4 مہینے کون گزارے؟ پرانی محبوبہ تھیں، اب نصیب ایسا ہوا کہ شوہر مر گیا اس کا، تب 4 مہینے کون گزارے اس کو اظہار کے بغیر؟ تو اللہ نے کہا وہ عدت میں ہے، اس کو دکھ ہے، رنج ہے، ایسے نہ کرو۔ البتہ تم اشارے کنائے سے بات کر سکتے ہو، مثلاً اشارہ کنایہ یہ کہ کیسے اب زندگی گزرے گی، اب تنہا ہیں، اب کیا ہوگا، مجھے بہت احساس رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پھر سارے جملے اس وقت سیکھ جاتا ہے آدمی۔ دوران سفر جو کہ 72 کلومیٹر کے اندر ہو، 77 کلومیٹر کے اندر، مگر سواری اپنی نہ ہو، دوسرے کا محتاج ہو، تو جماعت کی نماز چھوڑنا، سفر جو ہے نا وہ خود جماعت کے ساکت ہونے کی ایک چیز ہے کہ آدمی اگر سفر میں جماعت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ عصر کی نماز، عصر ثانی سے عصر کی نماز کئی مرتبہ بھیا بات ہوئی، سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی اہل حدیث حضرات جب اذان دیتے ہیں نا تو عصر کی نماز کا وقت ہمارے نزدیک بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کا سیدھا سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ بچے نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہو بس، اور بچہ وہ جو پاکی ناپاکی جانتا، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے جو پاکی ناپاکی نہ جانتے ہیں۔ اور دوسرے بچوں کو صفوں کے درمیان کھڑے کرنے میں حرج نہیں ہے، اصل بنیاد یہ ہے کہ بچے اگر کھیلنے لگیں، بچے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں، اتنے ناسمجھ ہوں کہ ہنسی مذاق کہہ کے، تو ایسے بچوں کو ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے، وگرنہ اصلاً یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ بچوں کو صف میں ایک طرف کر دیا جائے۔ جہاں بچے اس عمر کے ہوں کہ اگرچہ وہ بالغ نہ ہوں لیکن دونوں شرطیں پوری کرتے ہیں، پاکیزگی اور یہ چیزیں جانتے ہیں، اور دوسرے بچے جانتے ہیں کہ خدا کی عبادت ہے، اس میں کوئی شرارت نہیں کرنی، بس ادب سے کھڑا، یہ 2 شرطیں پوری کرتے ہوں تو بچوں کو درمیان میں بھی جگہ دی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے دین نازل کیے ہیں؟ ہر دین اللہ نے نازل کیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور دین اللہ نے ایک ہی نازل کیا ہے۔
دونوں باتوں کی وضاحت چاہیے۔ اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو وہی دین دیا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہاں پر دین سے مراد عقیدہ ہے کہ آپ کو بھی ہم نے اسی عقیدے کا پابند بنایا ہے جس عقیدے کے پابند نوح علیہ السلام والنبیین من بعد، اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے، پھر آگے تفصیل دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی علیہ السلام، ہم نے انہیں بھی اسی دین کا پابند کیا جس کا پابند نوح علیہ السلام کو کیا تھا، یعنی عقیدے میں تمام نبیوں کا دین ایک تھا کہ خدا ایک ہے، رسالت ضروری ہے، اپنی رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے، جنت اور جہنم کا اقرار انبیاء علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لائے ہر اس چیز پر جو اللہ نے ان پہ نازل کیا، والمومنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے جس پہ رسول ایمان لائے اور جو اللہ نے نازل کی ہے علیہ السلام۔ تو دین ایک ہی ہے، اور دین بمعنی فقہ، دین بمعنی جزیات اور مسائل، یہ الگ الگ ہے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے دین میں مسائل الگ تھے، صبح و شام پڑھتے تھے نماز، 5 تھوڑے ہی تھی، حلت اور حرمت الگ تھی، وہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حلال تھی، اب ہمارے ہاں حلال نہیں ہیں، رشتوں کے تعلق الگ تھے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن میں چاروں جو کزنز بنتے ہیں ان سے رشتے ناجائز تھے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو دین بمعنی فقہ الگ، اور دین بمعنی عقیدہ وہ ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کافرون کی آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین، یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے ایک دین یعنی جو کافروں کا دین ہے وہ اصل میں تو دین ابراہیمی تھا نا، لیکن جس چیز کو دین کہتے ہیں لوٹانے کو، دین کہتے ہیں جزا دینے کو، دین کہتے ہیں دین ہے نا قرض، اسی سے دین بھی نکلا ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کا بدل اور اس کی جزا وہ اگلی زندگی میں پائے گا، اسے لوٹا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ قیامت میں تم لوگ کھڑے ہوگے، اللہ تعالیٰ کے انتظار میں، تو تم پر ایک چیز آئے گی اور کہے گی چلو میرے ساتھ، سب کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا تم کہو گے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تم ہمارا پروردگار نہیں ہو، اور جو اس کو ماننے والے تھے اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ اسی معنی میں ہے کہ جو جس کی عبادت کرتا رہا ہے اس کا دین وہی ہے، اور حقیقی دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا اسلام ہی ہمارے نزدیک اصل دین ہے۔ اور جو بھی آدمی وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے لے کے آئے گا فلن یقبل منہ، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اسے صاف بتا دیا۔ تو دین ابراہیمی کو بھی دین اس لیے کہا کہ اصل تو وہ ٹھیک تھے نا ابراہیم علیہ السلام، باقی انہوں نے جو اپنے طرف سے چیزیں شروع کر دی تھیں اہل مکہ نے وہ غلط تھی۔ قرآن کریم میں 7 سماوات، 7 آسمانوں کا ذکر ہے، زمینوں کو یہ نہیں کہا۔ زمینوں کا کہا ہے بس ایک جگہ کہ مثلہن، زمینیں بھی آسمانوں جیسی ہیں۔ اب اس پہ مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں مثل سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ ہماری مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے، کچھ کہتے ہیں جیسے وہ گول ہے جیسے یہ گول ہے، لیکن صراحتاً اللہ نے 7 زمینوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جگہ بتایا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، اور ہر درجے کے آسمان کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور کیا نام ہے، یہ بھیا یہ تو بہت لمبی باتیں ہیں۔ ہر درجے کے آسمان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، ہر درجے میں انبیاء علیہ السلام مختلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حدیث پڑھی ہے نا، اس میں آپ نے فرمایا فلاں آسمان پہ مجھے ابراہیم علیہ السلام ملے، فلاں پہ یہ ملے، فلاں پہ یہ ملے۔ تو ہر درجے میں انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر ہر درجے میں جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں،
پھر ہر درجے میں زندگی سے کیا چیز تعلق رکھتی ہے اور موت سے وہ بھی مختلف ہیں، پھر ہر درجے میں اللہ نے جو خوبصورتی بنائی ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ یہ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہیں، لیکن یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ نام کیا ہیں؟ یہ بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمان کے متعلق فرمایا جو تم دیکھتے ہو، اسی طرح مختلف آسمانوں کا ذکر کیا، اسی طرح بیت المعمور کا ذکر کیا، والذاریات ذرواً فالحاملات وقراً، یہ اس سورہ زاریات میں بھی آتا ہے، اور سورہ قمر میں بھی، والبیت المعمور غالباً سورہ قمر میں ہی ہے، اس بیت المعمور کی تفسیر بھی دیکھنی چاہیے، وہ بھی ہے۔ پھر ان سے اوپر جو ایسا گھر اللہ کا جو بیت اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ ٹھیک اس بیت اللہ کے اوپر ہے، اتنا اوپر ہے کہ اگر پتھر وہاں سے گرایا جائے تو یہاں تک آئے، اور اللہ کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ آیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ٹیک لگا کے اس بیت اللہ سے بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل نے کہا، میں نے پوچھا کون ہے، تو اس نے کہا انہیں سلام کریں، یا آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ اٹھے ہیں اس گھر کے طواف کے لیے، فرشتوں پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے فرشتے، ان کی عزت اور تعظیم میں فرشتے کھڑے ہوئے۔ اچھا، آپ نے آگے یہی سوال بھی، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور۔ سدرۃ المنتہا بیری جیسا درخت ہے ایک، انسانوں کے اعمال یہاں سے اٹھتے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ جملے خود بخود اس کی طرف اٹھتے ہیں۔ کوئی آدمی پڑھتا ہے سبحان اللہ، کوئی آدمی کہتا ہے تھینکس گاڈ، یہ سب پاکیزہ جملے ہیں نا، وہ کافر کہے یا مومن کہے، اللہ نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک جملے خدا کی طرف خود اٹھتے ہیں، ان میں طاقت ہے، خدا جہاں بھی ہے اس کی طرف پہنچتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور جب آدمی عمل کرتا ہے تو نیکی کے عمل کو خدا خود اٹھاتا ہے، اس لیے کہ زبان سے جب اس سے جملہ کہہ دیا، کسی بھی نیت سے کہا، یہاں اس کا نہیں کہا، یہاں بتا دیا کہ بس ہماری تعریف کی نا، ہمیں اچھا لگتا ہے، اور عمل جو کرتا ہے اگر وہ ہمارے لیے نہیں کرے گا تو کتنی بھی اچھی نیکی کیوں نہ ہو، ہم نہیں اٹھاتے اس میں شرک پایا جاتا ہے، اس میں غیر کی رضامندی پائی جاتی ہے، ہم نہیں لیتے اس سے۔ تو سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پہنچ کے انسانوں کے اعمال رک جاتے ہیں، اور وہیں جبریل علیہ السلام کا گھر بھی ہے، وہیں رہتے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، وہاں پہ جنت جو ٹھکانہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں پر دیکھا ایسی لائٹ، ایسی روشنی تھی کہ اللہ کے فرشتے اس پہ پتنگوں کی طرح گر رہے تھے، جیسے پتنگے گرتے ہیں نا شمع پہ، اس طرح فرمایا وہاں منظر تھا۔ میں نے دیکھا لوگوں کے اعمال وہاں پہنچ کر پھر رک جاتے ہیں، پھر اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لے جایا گیا تو ایسی چیز تھی جہاں پر سپیس ختم ہو جاتی، وہ سپیس سے ماورا کا تصور ہے۔ اسی لیے انسانی روح جب وہ صالح اور پاک ہوتی ہے تو اسے وہاں تک اٹھایا جاتا ہے۔ نیک آدمی کی روح آنن فانن جسم سے نکلتی نہیں ہے، ابھی جسم ٹھنڈا نہیں پڑتا اور وہ روح کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے اچھے بندے جو ہوتے ہیں ان کو یہاں تک سدرۃ المنتہا سے بھی آگے خدا کا جو عرش ہے اس کے نیچے لے جاتے ہیں، خدا کے عرش کے جو پائے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اسی لیے وہاں پر پاکیزہ جملے بھی پہنچتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا اور یہ ہے جنت المأویٰ، اسی لیے وہاں پر نیک آدمی کی روح جو ہے، اس روح کو آزادی ملتی ہے، اس سے موت بڑی زبردست چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت میں نصیب کرے، یہ زندگی کیا ہے اس کے مقابلے میں۔ اصل مزے تو روح کے ہیں، موت کے بعد کے ہیں، کائنات کی آزادی کے ہیں، خدا کے حکم کے ہیں، خدا کی زیارت کے ہیں،
عرش معلیٰ کو دیکھنے کے ہیں، جنت میں گھومنے پھرنے کے ہیں، گپ شپ کے ہیں۔ اصل چیز وہ موت ہے جس مرحلے سے گزر جائے اور ہو نیک۔ اسی طرح ایک سوال اور ایک صاحب نے بھی کیا ہے، انہوں نے بات لکھی ہے، وہ بات ہم اپنی بات کر سکتے ہیں اور نہیں، کسی کی نہیں کہتے۔ ہمارا خیال ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی مٹی کا کام کرتا رہا تو موت سے پہلے وہ لا رہا تھا کہ گارا لاؤ، مٹی لاؤ۔ ایک آدمی کپڑے سیتا رہا اور وہ موت سے پہلے کہہ رہا تھا کہ کپڑا لاؤ، مشین لاؤ۔ ایک آدمی کوئی اور کام کرتا رہا۔ تو یہ ساری گپیں بنی ہوئی ہیں، ہم نے تو نہ بھی کہیں پڑھا ہے نہ ہمیں معلوم، لیکن یہ صرف اپنی ذات کی حد تک کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ جو بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ ہم سیدھی سادی بات یہ جانتے ہیں کہ بارہا عملی زندگی میں ہم نے خود دیکھا اور آپ میں سے ہر شخص نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی پتہ نہیں کن کرتوتوں میں گزری، اور موت سے 2-4 ہفتے پہلے، موت سے 1-2 مہینے پہلے اللہ نے موڑ دیا۔ مسلمان تھا، توبہ کر لی، کلمہ پڑھنے لگا، خدا کو یاد کرنے لگا، اور پھر موت آ گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ یا میلوڈی مارکیٹ میں ایسے ایسے دکاندار جن کی زندگیاں خدا کی نافرمانی میں گزریں، اور 1-2 سال پہلے حالت تبدیل ہوئی، حج پہ چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے، ہوا نا جی ایسے۔ یہ بہت ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ زندگی اس سے نافرمانی کی گزاری ہے، یہ بہت ہی کوئی معاذ اللہ بدبخت ہو تو ہو، ورنہ اللہ کی رحمت مومن آدمی کو متوجہ کر دیتی ہے، اور ایسے وقت متوجہ کر دیتی ہے کہ اس کو جو آخرت میں درجات پروردگار عالم نے دینے ہوتے ہیں، پھر اس کا مستحق بھی اسے بنا دیتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ درجہ ہے جنت کا جو میں اپنے بندے کو دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار آپ دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال ہی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں فرشتوں میں اسے کسی مصیبت میں ڈالوں گا، تو مصیبت میں ڈالیں گے تو دھل جائے گا، پھر مصیبت سے جب نکلے گا تو پھر اس قابل ہو جائے گا کہ ہم اسے جنت میں درجہ دیں، پھر ہم اسے دے دیں۔ مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے دھو دیتے ہیں، اور اللہ اس بیماری سے نکالتے ہیں تو اس کا خون وہ خون نہیں رہتا جو پہلے تھا، اور اس کا جسم وہ جسم نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا جسم بھی بدلوں گا اس بیماری میں، اس کا خون بھی بدلوں گا، پھر اسے پاک بھی کر دوں گا، یہ میرے سامنے آئے گا بالکل نہلایا اور دھلایا ہوا، اور پھر میں اسے یہ جنت دے دوں۔ اور ایسا موت بھی یہ ہو، یہ ظلم سے ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہی قصہ سناتے ہیں ہم، بہت چیزیں جو ہے صرف مشاہدے کی اس لیے عرض کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہوتا، ورنہ سنی سنائی کہانیاں 100 مثالیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم بہت چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، تو بچے جب مسجد سے نکلے تو ظاہر ہے ایک جگہ نلکا تھا، میونسپلٹی والے پانی دیتے تھے، تو اس نلکے پہ چند آدمی کھڑے تھے، بڑی پریشانی ان کی طبیعت سے، اور کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی بڑی واضح۔ سب بچے ڈر گئے کہ ایک بچے نے اپنے پاس سے تکا مارا اور اس سے کہا اس گھر میں جن رہتے ہیں، یہ جن جو ہے نا آج کتوں کی صورت میں بول رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی کھڑے تھے ان میں سے ایک آدمی نے اس بچے کو ڈانٹا، اس کا بیٹے کوئی ایسی بات نہیں ہے، گزرو، چلو میں تمہیں چھوڑا دوں، آگے جانا ہے۔ محلے کے سب ایک دوسرے کو جیسے جانتے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ کتا بھونکنے کی آواز آتی رہی۔ جب مغرب کی نماز میں گئے، اسی گلی میں سے پھر گزرے، تو ایک آدمی تھا جس سے زنجیریں باندھی ہوئی تھیں، اور جتنے بڑے آدمی کھڑے تھے سب لوگوں کو روک رہے تھے کہ ہٹو، ادھر سے ہٹو، اور اس آدمی کو زنجیروں سے باندھ کے وہ آگے لے گئے ایک گلی میں، جو گلی جا کے تنگ ہو جاتی تھی، اتنی آبادی نہیں تھی، اور وہاں سے کسی گاڑی میں ڈالنا مقصد تھا، کیا تھا، بہرحال وہ چلے گئے۔ تو
نماز پڑھ کے جب گھر آئے تو ہم بہت چھوٹے تھے، ہم نے والدہ سے پوچھا کہ فلاں گھر ہے نا، کہنے لگی ہاں، ان کا اس کے ساتھ اس کے وہاں ایک آدمی تھا اور وہاں گھر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی. ان کا چھوڑو بیٹے ان باتوں کو، کام کرو. ختم ہو گئی بات. لیکن بچے جیسے تجسس ہوتا ہے ذہن میں. کئی برس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم نے والدہ سے پوچھا کہ وہ بچپن میں قصہ تھا، آپ نے بتایا نہیں. تو فرمانے لگیں کہ اب بھی کبھی کبھی کسی موقع پہ وہ دوسروں کو سناتی ہیں، جب وہ کہتی ہیں کہ ظلم نہ کرو، اور اس کا انجام ہم نے دیکھا بڑا برا ہوتا ہے. تو ہمیں فرمانے لگیں کہ اس نے اپنی سالی پہ ظلم کیا تھا، اور ہم عورتیں گئیں محلے کی اور چھڑایا اسے جا کے. اس نے اپنی سالی کے بال نوچ ڈالے اور اٹھا کے زمین پہ پٹکا. تو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے تیری موت آئے اور تو کتے کی طرح بھونکتا ہو، کتے کی بھونک تیری موت ہو. والدہ نے کہا جو تم نے دیکھا تھا، جو سن رہے تھے، یہ اس عورت کی بد دعا کا اثر ہے، بڑا ظالم. یہ حال ہو جاتا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، یہ موت بھی پھر اسی طرح واقعی. ہم نے اپنی آنکھوں سے، چونکہ کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی بات ہے، اس لیے کہتے ہیں کبھی ظلم نہ کرے، مظلوم ہو جائے ظلم نہ کرے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہے. ایمان انہی چیزوں کے درمیان کا نام ہے نا. قرین کیا ہے؟ فہو لہو قرین. اللہ نے کہا ومن عارض عن ذکری، اور جو شخص ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے، جو شخص ہمیں یاد نہیں کرتا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کے نصیب میں حلال کی روزی ختم کر دی جاتی ہے. فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کی حلال کی روزی کو ختم کر دیتے ہیں. وہاں پہ آیا ہے کہ اس کا ایک قرین ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے. شیطان دوست بن جاتا ہے، نفس دوست بن جاتا ہے. اس لیے قرین ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی. اور ایک مثال بھی دی کہ نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اٹھ اور نماز پڑھ، شیطان کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے سو جا. تو پھر انسان جو کچھ کرتا ہے اس پہ غالب آ جاتا ہے. وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ. اللہ نے کہا کہ جو اپنے قرین، اپنے دوست، اپنے شیطان اور نفس کی پیروی کرتا ہے نا، اور ہمیں یاد نہیں کرتا، ایک تو حلال کا رزق اس کا ختم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور دوسرے وہ قیامت میں اندھا اٹھے گا اور پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ میں کیوں اندھا اٹھایا جا رہا ہوں؟ وقت کنت بصیرا، دنیا میں آپ نے مجھے آنکھیں دی تھیں، بینائی تھی، مرتے دم تک رہی، اب کیوں اندھا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو وہاں ہماری نشانیوں سے اندھا تھا، ہمارے ذکر سے اندھا تھا، ہمیں یاد نہیں کرتا تھا، آج قیامت کے دن تیری وہی اصل حالت آئی ہے. اسی لیے اہل السنہ جو کہتے ہیں نا کہ روحوں کا مسخ ہو جاتا ہے، یہ انہی کی دلیل ہے. ہر وہ جانور جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے نا جی، اس کو مارنے کی اجازت شریعت نے دی، سیدھا سا اصول. اور چھپکلی کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بتایا کہ اسے مارا جائے، اور بتایا ہے کہ اس کی فطرت میں شر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو یہ چھپکلی اس آگ میں پھونکے مارتی تھی تاکہ یہ بھڑکے. تو اس لیے اس کو مارنے پہ تو یہ بھی فرمایا کہ پہلے نشانے میں مارو اور 120 نیکیاں تمہیں ملیں گی، اور دوسرے میں مارو گے تو 80 ہو جائیں گی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بانس لیا، پھر اس کے سرے پہ انی، نیزے کی انی چڑھوا لی تھی، تو وہ رکھتی تھی گھر میں، اور جب کوئی چھپکلی نظر آتی تھی تو اسے اس انی سے مار دیتی تھی.
ام المومنین رضی اللہ عنہ. تو جتنی چیزیں بھی انسان میں خوف کو مثلاً پیدا کرتی ہیں ایسی چیزوں کو، تو ان چیزوں کے مارنے کی اجازت دی ہے. چھپکلی ہے جس کے مارنے پہ فرمایا. سانپ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مار لو. اور بھی 2-3 چیزیں ارشاد فرمائیں. دیکھیے یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے اور اسے آپ نے پوچھا ہے غور سے سننا چاہیے. شروع سے کریں اسے. تو نکاح ہو گیا بیٹی، جب گواہ سارے موجود تھے، آپ نے اقرار کیا اور شوہر نے اقرار کیا تو گواہ ہو موجودگی میں نکاح ہو گیا. دوسرے مرحلے پہ آپ فرماتی ہیں کہ تنہائی ہو گئی. جب تنہائی ہو گئی تو اب تنہائی کو شریعت تسلیم کرتی ہے کہ مرد اور عورت جو کچھ مرضی دعویٰ کرتے رہیں، ہم یہ بنیادی طور پر مانیں گے کہ ان کا تعلق آپس میں قائم ہو گیا. تیسری بات آپ اس سوال میں یہ لکھ رہی ہیں کہ وہ مرد نہیں نکلا. ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں نا، شریعت کہتی ہے جب تنہائی ہو گئی تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی. اس کے بعد معاملہ چلا جائے گا چوتھے مرحلے میں کورٹ میں. کورٹ میں جب چلا جائے گا تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ مشاہدہ کرے. یہ شریعت اور یہ نکاح کوئی بچوں کے کھیل نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ ایک فرض کر لیجئے 30 سال کا مرد ہے اور 12 سال کی بالغہ بچی سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، اور وہ رہنے والا ہے افریقہ کا، اور یہ رہنے والی ہے کسی ایسے ملک کی جہاں پہ بچیاں صحت میں، اور 12 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اس کی رخصتی کر دو. شریعت کہتی ہے کہ قاضی کا فرض یہ بنتا ہے کہ اسے بلائے، اور طبیب جو ڈاکٹر ہے اور قاضی اس کا معائنہ کریں اور اسے بتائیں کہ تم اتنے طاقتور مرد ہو یا تمہارے جسمانی اعضاء اتنے بڑے ہیں کہ یہ بچی برداشت نہیں کر سکتی، تو قاضی کو اختیار ہے کہ نکاح کو توڑ دے، چھٹی اوکے، اور کہیں شادی کرو اپنے علاقے میں. ہماری بچیوں کے لیے تم مناسب نہیں ہو کیونکہ اتنی طاقت یہاں کی خواتین برداشت نہیں کر سکتی. اب آپ کا مرحلہ آ گیا یہ کہ آپ یہ کہتی ہیں اور شوہر کہتا ہے نہیں. جب یہ نزاع اور اختلاف ہوا تو اب آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ عدالت میں چلی جاتی، اور دوسرا اختیار یہ تھا کہ ڈاکٹر، اب عدالت نے، آپ نے یہ کر لیا، خلا لے لیا، عدالت نے ڈاکٹرز کو رپورٹ دیکھی یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے. عدالت اسے ڈاکٹرز کے پاس بھیج دے، آپ کو بھی بھیج دے، آپ کا دعویٰ بھی پتہ چل جائے گا، میڈیکل رپورٹ میں آئے گا کہ تعلقات قائم ہو سکے تھے یا نہیں، یا ہوئے ہیں یا نہیں. اور اسی طرح وہ مرد جو ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. جب دونوں کے پتہ چل جائے گا اور ڈاکٹرز جو ایماندار ہوں، ایسے نہ اور رشوت دی ہوئی ہو، شہر کے مشہور ڈاکٹر جو ایمانداری میں مشہور ہوں وہ رپورٹ دے دیں. جب انہوں نے رپورٹ دے دی تو پھر آپ چلی گئیں عدالت میں. عدالت نے آپ کو خلا دے دیا. خلا جس خاتون جج نے بھی دیا ہے، یہ خلا دینے کے بعد یہ ضروری تھا کہ اس شوہر کو بلاتی ہیں اور اس سے طلاق بھی لیتی. صرف تنہا خلا کافی نہیں ہوتا، ہمیشہ شوہر سے طلاق لینی پڑتی ہے. خلا اگر وہ دے عدالت تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، شرع میں اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہماری عدالتوں میں جتنی خواتین اور مرد جج ہوتے ہیں عام طور پہ شریعت کے قوانین سے بے خبر ہوتے ہیں، انہوں نے فقہ پڑھی نہیں ہوتی. خلا کے باوجود ہم سمجھتے ہیں طلاق ہونی چاہیے. مرد طلاق دیتا ہے یا نہیں دیتا، دونوں صورتیں ہوگی. اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو آپ سب سے زیادہ شہر میں جس عالم دین پر بھروسہ کرتی ہیں انہیں چاہیے یہ سارے مراحل دیکھیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی دیکھیں. اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کر دیں طلاق کا تو طلاق شوہر کے کہے بغیر ہی ہو گئی، بس ختم. اس سے بھی بہتر صورت یہ ہے کہ شہر کے 5-7 مفتی علماء جمع ہو جائیں
اور اس مسئلے کی تحقیق کر کے لکھ دیں کہ بچی کے لیے طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اس طلاق کے بعد عدت گزارنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تنہائی ہو گئی تھی۔ اب طلاق کی بھی عدت آئے گی نا، طلاق تو خود دے دی تھی، تو طلاق کی عدت گزاریں گی، عدت گزارنے کے بعد پھر آپ دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں۔